کی باہمت خاتون فاطمہ مجید سے۔ فاطمہ مجید ماہی گیر برادری سے تعلق رکھتی ہیں جنہیں اب سندھ فشریز ڈپارٹمنٹ کی سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ فاطمہ مجید جو ہیں ماحولیاتی کارکن اور سوشل ورکر ہیں جو کئی سالوں سے ماحولیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی انصاف کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ فاطمہ مجید پاکستان پی ایف ایف کی سینئر نائب چیئرمین بھی ہیں جس کے ملک بھر میں 1 لاکھ سے زائد اراکین ہیں اور پی ایف ایف پاکستان کی سب سے مضبوط سماجی تحریکوں میں شمار بھی ہوتی ہے۔ فورم کی جدوجہد کے اہم نکات میں ماہی گیری کے حقوق سے متعلق پالیسی، معاملات، مچھلیوں کی جو منڈی ہے اور تحفظ، انڈس ڈیلٹا کی بحالی، پائیدار فشریز پالیسی، ٹھیکہ داری نظام کا خاتمہ شامل ہے اور مقامی ماہی گیروں کے حقوق، بڑے ٹرالرز کے ذریعے صنعتی ماہی گیری اور سمندری آلودگی کی روک تھام اور ماہی گیروں کی گرفتاریوں کے خلاف آواز اٹھانا بھی شامل ہے۔ اور فاطمہ مجید گزشتہ 3 برسوں سے ہر سال ماحولیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی انصاف کے مطالبات کے حق میں احتجاج میں شامل بھی رہی ہیں۔ مزید فاطمہ مجید صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بالکل، فاطمہ مجید صاحبہ سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ آپ دیکھیں کہ ماحولیاتی آلودگی کی جب بات ہو رہی ہے وہاں پر ہماری ڈپارٹمنٹس کو ہیڈ کر رہی ہیں فاطمہ مجید جیسی خواتین ہیں۔ سندھ فشریز ڈپارٹمنٹ کی سربراہ بن گئی ہیں۔ نہ صرف یہ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے سینسٹیو ایشوز جس کی دنیا بھر میں گفتگو ہو رہی ہے اس کے ساتھ اب پاکستان میں بھی اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب بھی کوئی خاتون سربراہ بنتی ہے نا تو وہ چھوٹی چھوٹی جو انٹریکیسیز ہوتی ہیں ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے آ جاتی ہیں۔ فاطمہ صاحبہ آ گئی ہیں ساتھ، بالکل انہی سے بات کر لیتے ہیں۔ فاطمہ صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ اچھا فاطمہ صاحبہ، سب سے پہلے تو کانگریچولیشنز، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ اب جو ہے سندھ فشریز ڈپارٹمنٹ کی سربراہ مقرر کر دی گئی ہیں۔ کیسے جذبات ہے، سب سے پہلے یہ بتائیے گا۔ سندھ فشریز ڈپارٹمنٹ کی نہیں، ایف سی ایس فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کی چیئرپرسن، بہت اچھا لگ رہا ہے اور بھی دفعہ بڑی ذمہ داری جو ہے وہ میں نے لی ہے، تو میں اس کو پوری کوشش کروں گی کہ اس کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ نبھاؤں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فاطمہ صاحبہ، یہ جو آپ کے ماحولیاتی کارکن اور سوشل ورک کا جو آغاز ہے یہ کب اور کیسے ہوا اور کون کون سے جو مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، ان کا سامنا کرنے کے بعد آج آپ اس مقام تک پہنچی ہیں؟ میں نے جو ہے وہ باقاعدہ کام کرنا 2014 سے شروع کیا تھا۔ ویسے تو میں بچپن سے ہی اپنے بابا کے ساتھ سوشل ورک میں تھی، کیونکہ میرے بابا جب کشتی میں جاتے تھے تو جو انڈیا اور پاکستان سرکریک کے تنازع پر ایک دوسرے کے ماہی گیروں کو اریسٹ کر لیتے ہیں اور ان کو بے گناہ جو ہے وہ سالوں تک بند رکھتے ہیں، تو میرے بابا بھی دوران ماہی گیری جو ہے وہ 88 میں اریسٹ ہوئے تھے۔ تو اس دکھ سے، اس کرب سے ہم گزر چکے ہیں، اور پھر جب میرے پاپا واپس آئے تو انہوں نے تنظیم جو ہے واقعی جوائن کی، اور پھر میں بچپن سے ہی اسکول کے زمانے سے ہی میں بابا کے ساتھ جاتی تھی، اور پھر میں نے باقاعدہ جو ہے وہ 2004 میں جو ہے وہ میں پاکستان فشر فورم ہماری ماہی گیروں کی تنظیم ہے جس میں ایکٹیو ہوئی، اور میں نے کام کرنا شروع کیا، اپنی کمیونٹی کو جوڑنا، ان کو موبلائز کرنا اپنے ایشوز پر۔ اور اس طریقے سے میں پہلے اپنے یونٹ جو لیڈیز کا تھا ابراہیم حیدری میں، میرا یونٹ کا نام ابراہیم حیدری ایک گاؤں تھا، تو وہاں پر لیڈیز کے یونٹ کی میں پہلے خزانچی بنی، پھر میں جنرل سیکرٹری بنی، پھر میں کراچی ڈویژن کی گورننگ باڈی کی ممبر بنی، پھر میں پاکستان فشر فورم کی سینئر وائس چیئرپرسن بنی، اور اسی طریقے سے میں نے اپنا کام کیا، اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے کام کرنا شروع کیا۔ تو میں اللہ کا شکر ہے ماہی گیروں کے سارے ایشوز سے میں اویئر ہوں اور میں بات کر سکتی ہوں، میری گرفت ہے، اور کلائمیٹ چینج کے جو ہمارے ماہی گیروں کے روزگار پر، سمندر پر، مینگروز پر جو اثرات ہیں۔ بالکل ٹھیک فاطمہ صاحبہ، بہت ہی کمپریہنسولی آپ نے جواب دیا ہے، اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ آپ جیسی کوئی خاتون اگر ہوں گی تو جہاں پر جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا، بلکہ گلوبل مسائل جو آج کل چل رہے ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، کیونکہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی یہ ریزروز ہوتے ہیں پانی کے ان کو بڑا گدلا کر دیتے ہیں ہم، اور اسپیشلی پلاسٹک کے استعمال سے بہت پلاسٹک پھینکتے ہیں، ہمارے شاپنگ بیگز، کچرا سب اس میں پھینک کے جو ہے نا ہم آلودہ کر دیتے ہیں یہ بیلٹس کو ساری کی ساری۔ تو آپ اس حوالے سے کیا ویژن رکھتی ہیں اور کیا مقاصد ہیں آپ کے؟ دیکھیں، سمندر جو ہے وہ ہماری روزی کا پیالہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں، دیکھیں لوگ اپنی چائے میں اگر مکھی گر جاتی ہے تو لوگ اپنی چائے چھوڑ دیتے ہیں، اور پورے شہر کا ویسٹیج بغیر ٹریٹ کیے ہمارے سمندر میں ڈالا جاتا ہے۔ پلاسٹک بیگ جو ہیں وہ بہت نقصان دیتے ہیں، کیونکہ یہ سمندر کے تہہ میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر آکسیجن نہیں پہنچ پاتی، مچھلیاں الجھ جاتی ہیں، مر جاتی ہیں،
اور جو فشنگ کا ٹائم ہے وہ نکل جاتا ہے، کیونکہ جال ماہی سمندر میں ڈالتے ہیں مچھلی کے لیے، تو اس میں یہ پلاسٹک بیگ الجھ جاتے ہیں، تو وہ جو ہے اسی کو جو ہے وہ صاف کرنے میں، پلاسٹک بیگ نکالنے میں ان کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے اور وہ ٹائم نکل جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے ہمارے ماہی گیری کے لیے بھی اور ہمارے سمندر کے لیے بھی. تو اس پر ہماری سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ پابندی کا اعلان کیا ہے، تو اس پر جلد جو ہے وہ عمل درآمد شروع. ٹھیک ہے فاطمہ صاحبہ، ماہی گیر کمیونٹی کا آپ نے ذکر کیا، بیسیکلی کن مسائل میں گھری ہوئی ہے یہ کمیونٹی، اور ان کا جو گزر بسر ہے وہ کافی مشکل ہے، وہ کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ماہی گیروں کے روزگار کو بہت سارے خطرات ہیں. جیسے اگر سمندری ماہی گیری کی بات کی جائے تو اس میں سمندری آلودگی ہے، مینگروز کی کٹائی ہے. مینگروز جو ہیں وہ ہمارے لیے اولیا اور ولی کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی میلوں دور تک پھیلی ہوئی جو جڑیں ہیں وہ سمندری کٹاؤ کو روکتی ہیں. ان کی جڑوں میں مچھلی اور جھینگوں کی افزائش نسل ہوتی ہے. ان کی بہت اہمیت ہے ہمارے سمندر میں، روزگار میں، ہمارے ماحول میں. اور جو ہے وہ سمندر کی پوری ایکولوجی کے لیے جو ہے وہ دریا کا پانی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ دریا کا پانی نہ آنے کی وجہ سے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں سمندر کی تیزابیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور دریا کا پانی سمندر کے لیے جو ہے وہ ایک زندگی ہے سمندر کے لیے بھی، کیونکہ اس کے آنے سے سمندر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے، اس میں طوفان نہیں بنتے. تو یہ بہت ضروری ہے. اس کی نہ آنے کی وجہ سے بھی سی نائٹروجن جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ دریا کا پانی باری ہوتا ہے، اپنے ساتھ سلٹ لاتا ہے اور وہ سمندر کے پانی کو دھکیل کے دور لے جاتا ہے. تو یہ دریا کے پانی کی بہت اہمیت ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں، جس طریقے سے جیسے بہت زیادہ ایک دم سے بارشیں ہو جاتی ہیں، ایک دم سے جو سمندر میں پانی چلا جاتا ہے، ہمارے جو گلیشیئر ہیں وہ پگھل رہے ہیں، تو گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہوا ہے، تو سمندر کا جو لیول ہے وہ بلند ہو گیا ہے. اور جو ہمارا جون اور جولائی جیسے ماہی گیروں کا جو ہے وہ آف سیزن ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر پابندی ہوتی ہے ہمارے یہاں فشنگ پر بھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ماہی گیر ہمارے بہت اس میں پریشان ہیں جولائی میں. اور جون جولائی میں جو ہے وہ فشنگ پر سمندر رف ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ 15 اگست سے پہلے آتے ہی پہلے سمندر نارمل ہو جاتا تھا. لیکن جب سے کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں، سمندر کا لیول بلند ہوا ہے، ستمبر گزر جاتا ہے لیکن سمندر اپنی نارمل پوزیشن پر نہیں جاتا. بالکل ٹھیک ہے فاطمہ صاحبہ، حالات تو آج کل بھی بڑے سنگین ہوں گے، تو یہ بتائیے گا یہ ماحولیاتی کارکن اور سوشل ورک کا آغاز آپ نے کہاں سے کیا اور کب سے کرتی چلی آ رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ ہم نے جب اپنے ماہی گیروں کے روزگار کی بقا بحالی اور پائیداری کی بات کی اور ہم نے تنظیم بنائی پاکستان فشر فورم، تو ہم نے جو ہے وہ اپنی اس گورنمنٹ کو، لوگوں کو اپنے وجود کا احساس دلایا کہ ہم بھی ماہی گیر ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے زر مبادلہ میں ہمارا بھی حصہ ہے. تو ہم نے جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارا روزگار کیونکہ قدرتی وسیلے سے وابستہ ہے، تو اس میں جو ہے اس پر کلائمیٹ چینج کے بہت اثرات ہیں. جہاں ہماری اور بہت زیادہ خطرات ہیں ہمارے روزگار کو، وہاں کلائمیٹ چینج کے اثرات کی وجہ سے بھی ہمارے ساحل، ہماری کمیونٹیز، ہماری عورتیں بہت زیادہ متاثر ہیں. تو ہم نے اس پر ساتھ ہی جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا. اس کے ساتھ جو ہے مجھے اپنے ماہی گیروں کے مسائل کا پتہ ہے، تو مجھے مختلف انڈسٹریز جو ہیں وہ اپنی یہ میرا کام چلتا رہتا ہے، ڈاکومنٹریز بھی جن کو بنانی ہوتی ہیں وہاں پہ بات کرتی رہتی ہوں. مختلف یونیورسٹیز میں لیکچر بھی ہوتے ہیں، کمیونٹی موبلائزیشن بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے میں ٹورسٹ جو ہے وہ ان کو بھی لے جاتی تھی، ابھی تک بھی میرا چل رہا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ مینگروز کے جنگلات میں لے جاؤں ان کو، اور وہاں پر جو ہے سیشن اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سمندری آلودگی اور ہماری ماہی گیری کی ہسٹری، دریا کی ہسٹری، تو اس پر بات ہوتی تھی. لوگ بہت آتے تھے اس میں. اس طریقے سے جو ہے کیونکہ مجھے اپنا ماہی گیری کا کلچر بہت اچھا لگتا ہے، تو میں اپنے کلچر کو بھی بتانا چاہتی ہوں. ہم جو ہے وہ اپنا لوکل فوڈ ہے اس کو بھی پروموٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس طریقے سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جب ہمارا سمندر بچے گا، ہمارا روزگار بچے گا، ہمارا ماحول بچے گا، کلائمیٹ چینج کے اثرات کم ہوں گے، تب ہی جو ہے وہ ہمارا اتنا اچھا فوڈ جو ہے وہ ہمارے لیے. آپ درست کہہ رہی ہیں، اور شاید آپ کا تعلق ماہی گیر برادری سے ہے تو آپ بہتر طریقے سے ان کے مسائل کو بھی سمجھ سکتی ہیں اور حل کے لیے بھی ڈیفینیٹلی آپ کر رہی ہیں. فاطمہ صاحبہ، آپ ڈیفینیٹلی ایک مثال ہیں پاکستان کی تمام خواتین کے لیے جو کچھ کرنا چاہتی ہیں. کوئکلی میں چاہوں گی انہیں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گی؟
دیکھیں میرا پاکستان کی خواتین کے لیے یہی پیغام ہے کہ دیکھیں ہمارے مسئلے سارے سیاسی ہیں اور ان کے حل بھی سیاسی ہیں. ناممکن کچھ بھی نہیں. آپ اپنے لوگوں کی اپنے کمیونٹی کی آواز بنو, ان کے لیے جدوجہد کرو, آگے بڑھتے رہو, تو جو ہے وہ ضرور آپ کی قدر ہوتی ہے, آپ کو ضرور مواقع ملتے ہیں. تو میں یہی چاہوں گی کہ سیاست میں آنا چاہیے سب کو, اور سیاسی شعور حاصل کرنا چاہیے, اور اپنے لوگوں کے لیے, اپنی زمین کے لیے, اپنی دھرتی کے لیے جو ہے وہ کوششیں اپنی جاری رکھنی چاہیے. فاطمہ صاحبہ بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. اور فاطمہ صاحبہ واقعی یہ حال ہے کہ اپنی کمیونٹیز کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہنا چاہیے. مرد و خواتین ہوں, کوئی بھی ہو, اپنی کمیونٹی کے لیے آواز بلند کرے گا, کیونکہ آپ سے بہتر کوئی بھی اپنی کمیونٹی کے مسائل نہیں جانتا ہے. ہم بریک کے بعد آ سکتے ہیں.